الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الى آخر الآیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی کس حیثیت میں متعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن وہ پہچان کون سی ہے جو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی پریزنٹ کی ہے، متعارف کروائی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ آپ ایک اچھے استاد تھے، آپ ایک اچھے وائس تھے، آپ ایک اچھے امیر تھے، آپ ایک اچھے کمانڈر تھے، آپ ایک بہت اچھے منتظم تھے، آپ ایک بہترین والد، بہترین شوہر، مسجد نبوی کے بہترین امام اور مسجد نبوی کے بہترین خطیب تھے۔ لیکن قرآن مجید آپ کی کس حیثیت کو پروجیکٹ کرتا ہے اور کس حیثیت کو ماننے کا حکم دیتا ہے، آج ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے بنیادی موضوعات ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں جو 2 جمعے ملے ہیں، تو میں نے یہ انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی نصرت سے، جو بھی میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے، کہ میں یہ 2 بنیادی موضوعات آپ سے شیئر کروں۔ پہلا موضوع پچھلے جمعے کو شیئر کیا گیا تھا، اور یہ دوسرا موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو اس مسجد کے مستقل نمازی ہیں، ان کے سامنے تو یہ باتیں بار بار آتی رہی ہیں۔ مولانا اصلاحی رحمہ اللہ نے، مولانا امین حسن اصلاحی میری مراد ہے، اپنی مشہور کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں ایک داعی اور ایک عالم میں ایک فرق بیان کیا ہے کہ عالم جو ہے وہ ہر مرتبہ چاہے گا کہ کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ اس کا علم ریکگنائز ہو۔ میں چونکہ عالم نہیں ہوں، لہذا نہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور نہ میں ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں دین کے داعیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور دین کے واعظین میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک لیکچر جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں
کہ اس کے اندر جو موٹیویشن کا پہلو ہے اس کو میں لے کر آگے چلوں، تاکہ آپ کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہو اور جو دین کی اصل حقیقت ہے، جو ہماری آخرت میں کام آنے والی ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی سچے اور دیانتدار شخص کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز سے بہت پہلے متعارف ہو گئے تھے، اس لیے کہ مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، کوئی فیصل آباد شہر تو نہیں تھا، اور جو چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں آج بھی پاکستان کے دیہات فیصل آباد ہی کے ارد گرد کے ہوں خواہ، ان میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی یہاں تک کہ کوئی عورت بھی گزر رہی ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے یہ کون ہے، وہ آپ کو اس کا نام بتائے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، اور یہ ضرور بتائے گا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، راجپوتوں کی ہے، یا وہ شخص ہے اگر مرد ہے تو یہ راجپوتوں میں سے ہے، ارائیوں میں سے ہے، جاٹوں میں سے ہے، گجروں میں سے ہے، ڈوگروں میں سے ہے، وہ سارا شجرہ نسب جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، اور پھر یہ بھی بتائے گا کہ یہ آدمی کس کردار کا مالک ہے، اور یہ خاندان اس کی ریپیوٹ کیسی ہے، ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔ تو مکہ بھی ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں ہر شخص دوسرے کو پہچانتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، یعنی آپ تاجر تو نہیں تھے اس لیے کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے تو بہت جلد آپ کی یہ ریپیوٹ مکہ مکرمہ میں زبان زد عام ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد یہ عجیب قسم کا سیلز مین ہے، ایسی سیلز مینی پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تھی کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مال کا نقص اگر ہو تو بتا کر بیچے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لہذا آپ کو دو القاب سے اس بلد امین نے ام القرآن نے نوازا کہ یہ الصادق اور الامین ہے، سچا ہے اور کھرا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس سچا اور کھرا ماننے کے باوجود آپ کی اس بات کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ کی اس بات کو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور آپ کی اس بات کو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے سوال کیا کوہ صفا پر چڑھ کر کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی سچا اور امین پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ضرور مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ایک سچے اور دیانتدار انسان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، اس نے مجھے اپنا پیغمبر چنا ہے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، ایک دن تم سب مر جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اپنے رب کے سامنے محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ اب مکے کا کوئی شخص جو ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آپ کو سخت ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دردناک باب ہے جس سے ہم بالعموم واقف ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حیثیتوں میں ماننا لیکن اللہ کا رسول نہ ماننا،
یہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے اس وقت تھا، صرف فرق یہ ہوا ہے کہ آج یہ معاملہ ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو اصولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ادھر کی حیثیتوں کو یقین کے ساتھ اور ایمفیسس کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو ماننے سے یا ان کا تذکرہ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دو بنیادی طبقات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والے، ایک علماء ہیں اور دوسرے دانشور ہیں۔ علماء کو الجھا دیا شیطان نے یا ان کے نفس نے نور بشر کے مسئلوں میں، حیات و ممات کے مسئلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ مسجدیں علیحدہ ہو گئیں، ممبر علیحدہ ہو گئے، کلاسز بن گئیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے والے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں کہ جو ہماری دلچسپی کا موضوع بن گئے اور امت کو لڑانے کا باعث بن گئے۔ لیکن وہ بات کہ جس پر ہم سب متفق ہیں اصولاً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہوں گا کہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا گیا ہے کہ وہ تو ہے ہی، اب رسول ہونے کے تحت جو ہے بس باقی جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کیا جائے، حالانکہ ان ایشوز کو سیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علمی مسائل ہیں اور علمی گفتگو علماء کے حلقے میں ہونی چاہیے یا کلاس روم میں ہونی چاہیے، لیکن پبلک میں واعظ، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، آخرت سے خبردار کرنا اور ان کے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس پر زور دیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے دانشور حلقے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حیثیتیں ہیں ان پر مقالے لکھتے رہتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی جنگوں کے اندر، موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں اور فوجی افسروں نے لکھی ہیں، جرنیلوں نے لکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جنگوں میں جو جنگی اسٹریٹجی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جرنیل تھے، اور آپ جیسا کوئی جرنیل پیدا نہیں ہوتا ہوا۔ میں تو آگے بھی جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت اللہ کا رسول ہونا ہے۔ اگر اس حیثیت کو ایک طرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنیلی کو ثابت کیا جائے تو پھر یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے دور لے جائے گی۔ سب سے حیثیت نمایاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کا رسول ہونا ہے، اور ہمارا کلمہ وہی ہے۔ کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا کلمہ نہ تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، نہ ہمارا کلمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، نہ ہمارا کلمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امیر ہیں، نہ ہمارا کلمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر ہیں۔ یہ سب حیثیتیں ہیں آپ کی، لیکن ہمارا کلمہ ہے محمد الرسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اگر ہم اس فوکس سے آؤٹ ہوں گے، اگر ہم
اس فوکس سے آؤٹ ہوں گے تو غور کیجئے کیا ہماری حیثیت بھی کفار مکہ جیسی نہیں ہو جائے گی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو مانتے تھے اور اس سے بڑھ کر جج بھی مانتے تھے کہ یہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب کعبہ کی دیواریں منہدم ہوئیں اور کعبہ کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر آخر میں مسئلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا، تو تلواریں نکل آئیں۔ ہر خاندان کی خواہش تھی قریش میں سے کہ یہ اعزاز اسے دے دیا جائے کہ وہ حجر اسود کو وہاں پر نصب کرے۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، لڑو نہیں، جیسے کوئی ٹاس کی کیفیت ہوتی ہے کہ چلو کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیں گے، اور اگلے صبح ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ داخل ہونے والے الصادق اور الامین تھے، یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد الہاشمی۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ آج ایک سچا اور دیانتدار شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بڑا فیر آدمی ہے اور یہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً یعنی ثبوت دیا کہ کسی ایک خاندان کو انہوں نے اعزاز نہیں دیا، خود ہاشمی تھے، یہ نہیں کہا کہ بنو ہاشم یہ کرے گا۔ ایک چادر بچھائی، اس پر رکھا حجر اسود کو، اور تمام خاندانوں کے نمائندوں سے کہا کہ تم اس چادر کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اس کے مختلف پلو پکڑ کر چادر کو اٹھایا، اور جب وہ حجر اسود کے لیول پر پہنچا، حجر اسود جو اصل اس کی جگہ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یعنی کیسے آپ نے فارمولہ دیا اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ جس میں سب قبائل نے محسوس کیا کہ انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ یہ کیا تھی؟ آپ کی معاملہ فہمی تھی۔ لیکن یہ سب کے باوجود قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا، اور آج کس طریقے سے یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائے۔ کتابوں کے سلیبس کے اندر بڑے خوبصورتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بنیادی حیثیت ہے اللہ کا رسول ہونا، وہ سائیڈ لائن کی جاتی ہے۔ سلیبس کے اندر اب ڈگری لیول پر اسلامیات تو لازمی ہو گئی، لیکن اب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-10 حیثیتیں جو ہیں وہ شامل ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، یعنی یہ تمام موضوعات اس میں شامل ہیں۔ لیکن سچ پوچھئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اللہ کے رسول وہ شامل نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے 10 دنوں میں، اور رمضان کے اندر رمضان سے متعلق سحری و افطاری کے پروگرام، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حج و قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 20 سال پہلے کیا تھا؟ مختلف مقررین کو، اسکالرز کو، علماء کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرے۔ ہر شخص اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ لیکن اب مذاکروں کو دور لایا گیا، یہ آ نہیں گیا، لایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں آ کر اپنی بات نہ کہہ سکے۔ ایک ٹرینڈ اینکر جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں بات ڈالے کہ آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں۔ اب سیرت کا پروگرام ہوتا ہے تو اینکر پہلے
مہمانوں کا تعارف کرواتا ہے، ایگزیجریٹ کر کے ذرا وہ پھونک میں آ جاتے ہیں، اور پھر پہلے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اب آپ کی صداقت کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ مختلف سیرت کی کتابوں سے، اور آج تو شاید گوگل پر بھی پڑے ہوئے ہوں گے، وہ وہاں جا کے آپ پوری لسٹ لے کے آ جائیں اور بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا نئے نئے واقعات وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تاکہ ان کی علمیت بھی ظاہر ہو اور بہرحال لوگوں کو انفارمیشن بھی ملے۔ آج کل انفارمیشن کا بڑا بھوت ہم پر سوار ہے، پھر اسے درمیان میں روک کر اینکر جو ہے وہ دوسرے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کے دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہے، اور اگر وہ یوں ہی آنے لگتا ہے یعنی ٹرسٹ آف رسالت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑی امانت جو تھی وہ اللہ کے پیغام کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچایا، تو وہاں سے وہ فوراً بیچ میں بول کر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، تیسرے مقرر سے یا مہمان سے مخاطب ہوتا ہے کہ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ وہ بڑھیا جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ اس کی بھی تیمارداری کے لیے گئے تھے۔ اس سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سچے انسان کے اور کھرے انسان کے اور انتہائی خوش اخلاق انسان کے زیر بحث آتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کہ حضور اللہ کے رسول ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ انکار تو نہیں ہوتا، لیکن تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیتیں ہمارے ذہن میں فور فرنٹ پر آئیں گی، اور آپ کی اصل حیثیت کہ آپ اللہ کے رسول ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی۔ اور دوسرا ایک بڑا زبردست وار ہوگا کہ جس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ اے مین ثابت کیا جاتا ہے۔ جسٹ اے مین سے میری مراد یہ ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن صرف رسول نہیں تھے، انسان تھے لیکن صرف انسان نہیں تھے۔ جیسے ہم سب انسان ہیں لیکن کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے باپ اور بیٹا برابر نہیں ہیں۔ سب انسان ہیں، مرد عورتیں، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ برابر نہیں رہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسان ثابت کرنا یہ بھی توہین رسالت ہے۔ جیسے کسی بیٹے کو یہ کہنا کہ کوئی نہیں تمہارا باپ بھی انسان ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ اور آج جو باپ کی عزت گھر میں ختم ہوئی ہے اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے، اور طرح طرح سے یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ خاکے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ کھیلنا چاہتی ہے، اس کے والدین اس کو منع کرتے ہیں، ان کے منع کرنے کے بغیر وہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ انعام جیت کے آتی ہے تو پھر گھر والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ یعنی بچیوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ لسن ٹو دم، تمہیں اپنے والدین کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاگل ہیں سارے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں ہے۔ یہ جو غیر محسوس پیغامات ہوتے ہیں یہ باقاعدہ تقریر اور خطاب سے زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر محسوس طریقے سے آپ کی ان حیثیتوں کو نمایاں کرنا، اور جن کا اگر میں سب کا خلاصہ نکالوں کہ ہی واز اے گریٹ مین، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، میرا بھی ایمان ہے کہ ہی واز اے گریٹ مین، بٹ ناٹ اونلی اے گریٹ مین، ناٹ جسٹ اے گریٹ مین، اس گریٹ مین کے اوپر اللہ کے رسول تھے۔ اس بات کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو پھر ہم ایمان سے تہی دامن ہو جائیں گے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سچے، دیانتدار، خوش اخلاق تھے، لیکن ہمارا کلمہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انسان سب برابر ہیں، لیکن انسانوں میں سے باس ہوتا ہے، سبارڈینیٹ ہوتا ہے، اگرچہ دونوں انسان ہیں۔ امپلائی ہوتا ہے، امپلائر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول وہ بہت بلند ہیں، ہم میں سے کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ اس حیثیت کو بھی نمایاں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے مذہبی حلقوں میں بعض لوگوں پر یہ بھوت اتنا سوار ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنا، ان کی نیتیں کتنی اچھی کیوں نہ ہوں، لیکن انہوں نے کوئی سروس نہیں کی دین کی میرے نزدیک، کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر اپنے خطاب میں یہ آیت ضرور سنانی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ کہہ دو میں تمہاری جیسا ہی بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، اس آیت میں وحی کو نمایاں نہیں کیا جاتا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ ڈائریکٹ اگلا حصہ جو ہے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یعنی جو پہلا حصہ ہے کلمہ کا، اسی کو ری انفورس کرنا، لا الہ الا اللہ، اسی کا دوسرے لفظوں میں ہے نا، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو اس کو سمجھنا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پروجیکٹ کرنے میں آپ کا بحیثیت رسول تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کلمے کے جو دو اجزاء ہیں ان میں بھی آؤٹ آف پرپورشن جو ہے پہلے حصے کو نمایاں کیا گیا ہے اور دوسرے کو بیک گراؤنڈ میں پھینکا گیا ہے، پس پش ڈالا گیا ہے۔ دیکھیے ہم میں سے سب لوگ جو ہیں وہ صورتوں کے نام نہیں جانتے، خاص طور پر آخری پارے کی آخری صورتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یاد ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہوگا کہ لیلاف قریشن کا نام سورت قریش ہے، ہمیں سے اکثر کو معلوم نہیں ہوگا کہ ارایت الذی یکذب بالدین کی سورت جو ہے اس کا نام سورت ماعون ہے۔ کتنوں کو پتہ ہے؟ تو عام طور پر جو ہے ہم سورت کے ابتدائی الفاظ بول کر ہم سورت مراد لیتے، ارایت الذی، انہیں اذا جاء پڑھی، ایسے کہتے ہیں نا، تبت یدا پڑھی۔ اب تبت یدا پڑھی، سورت کا نام تو تبت یدا نہیں ہے، سورت کا اصل نام تو سورت لہب ہے، لیکن ہم یعنی ابتدائی کلمات بول کر پوری سورت مراد دیتے ہیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا ابتدائی حصہ پڑھ کر پورا کلمہ مراد تھا، جسے بڑی صفائی کے ساتھ ہمارے دانشوروں نے جو ہے وہ اسی کو ہائی لائٹ کر کے اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا ہے۔ پھر یہ کہ اگر عام مسلمانوں کا کوئی مجمع ہو، ان سے سوال کیا جائے کہ جی اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، تو شاید 99% لوگ جو کہیں گے اسلام دین توحید ہے۔
میرا نواسا پریپ میں پڑھتا تھا تو اس کا سالانہ امتحان تھا، تو اس کی نانی میری بیوی جو ہے اس کو دینیات کے وائوے کی تیاری کرا رہی تھی۔ میں باتھ روم سے نکلا مسجد آنے کے لیے تو ایک دم میرے کان کھڑے ہوئے۔ سوال تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ کیا ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا نہیں ہے؟ لیکن کتنی ہوشیاری سے، کتنی صفائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا شعور اپنے حاصل کرے، اور یہ جو ہم سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک شیئر کرنے کی چیز ہے۔ مسلمانوں کو احساس دلانا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور اس کا ثبوت بھی میں دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور ان کے عقائد پڑھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے پڑھ کے کہ ان کے سارے عقائد جو ہیں وہ ہمارے والے ہیں، بلکہ آپ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کریں گے کہ شاید آپ ایمان مفصل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ قیامت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہر کس کو مسلمان ہونے کی ہماری جو کتابیں ہیں پرانی، ان میں ایمان کی تعریف کیا لکھی ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا اور حرف آخر تسلیم کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ کیا لے کے آئے تھے؟ آپ کی تعلیمات پہ سر فہرست توحید ہی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، پہلے جز میں دوسرا جز انکلوسیو نہیں ہے، لیکن دوسرے جز میں پہلا جز انکلوسیو ہے۔ کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو اس میں محمد رسول اللہ کی کوئی خوشبو نہیں آتی۔ آپ صرف محمد رسول اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید اس میں آپ سے آپ شامل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے ان میں سے سب سے پہلا پیغام لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کلمے کا اختصار ہی کرنا ہو، اول تو پورا کلمہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے، لیکن if at all کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ نے مختصر کلمہ پڑھنا ہے، اختصار کرنا ہے، تو پھر کلمہ طیبہ کا اختصار محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں۔ نوٹ کر لیجیے یہ بات۔ اول تو ہمیں پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ لیکن if at all اختصار کرنا ہے تو کلمے کا اختصار یا تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے مراد پورا کلمہ لے رہے ہیں لیلاف قریش کی طرح، یا پورا کلمہ پڑھیں۔ اگر اختصار کرنا ہے تو پھر کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ، حسن ظن ہے میرا، علماء بھی اور مسلمان دانشور بھی، وہ طور پر ایسا کر رہے ہوں گے، ان کی نیت میں یہ بات نہیں ہوگی، لیکن جو حرکتیں ہیں دانشوروں کی وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جو ہے وہ انہیں بڑی کھلتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیتوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ حیثیت جو ہے ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اور ہمارا دشمن وہ بھی
ہماری یہ حیثیت ہی کھونا ہم سے چھیننا چاہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے ملنے والے عزیز و اقارب، ان سے پوچھیے کہ آپ کے ہاں کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ وہ کہیں گے ہاں 2 دفعہ آئے، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، آپ کی ساری ای میلز انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے فون کے ریکارڈز جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے روابط، آپ کن سے ملتے ہیں، کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوست وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جگہ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہا تھا، وہ بھی ان کے ریکارڈ میں موجود تھا، یعنی باقاعدہ رینٹ کیا وہ گھر تو دور کی بات ہے، پیئنگ گیسٹ کے طور پر میں 2-4 ماہ رہا تھا، وہ بھی اس کے ریکارڈ میں موجود تھا، جس نے جو انٹرویو کر رہا تھا، انٹروگیشن کر رہا تھا کہ تم 2 ماہ یہاں رہے ہو، پھر یہ کر رہے، یعنی یہ سب کیا ہیں؟ یہ تھریٹ کرنے کے انداز ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ گوگل جس سے ہم رہنمائی لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کام بڑا آسان ہو گیا، اسی کا ایک دوسرا رخ کیا ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ تم کہاں ہو، ہم جب چاہیں تمہیں پکڑ سکتے ہیں، جب چاہیں تمہیں مار سکتے ہیں۔ اگر ہماری گاڑی کا پتہ ہے کہ اب وہ اس موڑ پہ کھڑی ہے تو کیا ڈرون حملے سے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوال کیا پوچھتے ہیں آ کے، اچھا پاکستان سے ہیں، اچھا تو وہاں آپ کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں اور آپ کس دینی جماعت سے وابستہ ہیں؟ بے شک سارا مکر جائے۔ مولانا مودودی، سید مودودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان مکر جائے بیچارہ ڈر کے مارے کہ مجھے فنڈامنٹلسٹ قرار نہ دے دیں۔ وہ مودودی، آئی ہیونٹ ہرڈ آف ہم۔ خواہ ان کے بیسمنٹ میں مولانا مودودی کی ساری 6 کی 6 جلدیں تفسیر کی بھی پڑھی ہوئی ہوں اور ان کے سارا لٹریچر جو پڑھا ہوا ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں پوچھا، ہو ڈاکٹر اسرار؟ فزیشین، آئی ہیونٹ ہرڈ آف ہم۔ مکر جائے، جھوٹ بولا اس نے لیکن ایمان تو نہیں گیا نا۔ اسامہ بن لادن، اسامہ مکر جائے، حالانکہ ہمدردی ہو اس کے دل میں، جب وہ زندہ تھے ایمان نہیں گیا۔ پھر یہ زیادہ تر ہوا تھا اس وقت جب یہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے خلاف جو 9/11 کے فوراً بعد یہ ہوئے تھے واقعات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں 9/11 ہوا ہے تو 2002 میں 2003 میں گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے سوات میں کثرت کے ساتھ۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مسلمان کو جو ٹی وی اینکرز نے فیڈ کیا ہوا تھا وہی انہوں نے کہہ دیا کہ سفاکی ہے، درندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام تو بڑا امن کا مذہب ہے، وہ تو کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں۔ چلے گئے پوچھ کے۔ جب وہ سمجھیں گے کہ اب اپروپریٹ ٹائم آ گیا ہے تو پھر ایسے ہی کوئی ڈرامے اور رچائے جائیں گے گلے کاٹنے والے، اور پھر ایف بی آئی آئے گی۔ ایئرپورٹس پر قوانین بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ کسی بھی پیسنجر کو 9 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر ڈیٹین کیا جا سکتا ہے انٹیروگیشن کے لیے۔ اب ایک آدمی لاہور سے سوار ہوا صبح 4 بجے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے 12 بجے رات کو ایئرپورٹ پر رپورٹ کی، وہ رات جاگتا رہا، اس کے بعد 18 گھنٹے اس نے سفر کیا، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترا پوری طرح سے تھکا ہوا ہے۔ اب اس سے 9 گھنٹے ڈیٹین کر کے انٹیروگیشن کی جائے تو ویسے اس کا دماغ گھوما ہوا ہے، تھکا ہوا ہے بری طرح سے، جان چھڑانا چاہتا ہے، اس سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ان کے خیال کے مطابق اپروپریٹ ٹائم ہوگا تو وہ اگلا سوال بھی کریں گے
تو پھر وہ جو محمد نے مدینے میں گلے کاٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب چونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ 4 گھنٹے روز جو ہے وہ سوشل میڈیا کو پڑھیں گے، جواب بھی دیں گے، سیرت النبی نہیں پڑھنی۔ سیرت النبی پڑھی ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے، کہ وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، خود بنو قریظہ کے اپنے چوائس کے مطابق ان کے حلیف بنو اوس کا فیصلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، ایگزیکیوٹ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگرچہ حضرت سعد بن معاذ نے پہلے پوچھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے احترام کے اعتبار سے منہ کر کے نہیں کہ اور باقی سب بھی اس پر عمل کریں گے، آپ نے فرمایا کہ ہاں باقی سب بھی عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہرحال قائل کیا تھا کہ آپ بھی میرا فیصلہ مانیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو مانتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر، آپ کی کسی قول پر تنقید کر دی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اشارے میں یا کنایے میں، اس کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے معنی کیا ہے؟ ہم انہیں بے عیب ہر غلطی سے پاک سمجھتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ہر فیصلے کو، ان کے ہر قدم کو، ان کے ہر اقدام کو، ان کے ہر ایکٹ کو اون کریں کہ وہ صحیح تھا۔ اگر صحیح کہیں گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ اور اب ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت دنیا میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، نہ 9 میں نہ 13 میں۔ ہمارے وہ ممالک کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت عطا فرمائی، دولت سے مالا مال ہوئے، لیکن ان کے حکمرانی سب کچھ کھا گئے، عوام کو کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں ہماری کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ہمارے فیصلے باہر ہوتے ہیں، G8 ہمارے فیصلے کرتے ہیں، اور G9 ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایک دولت ہمارے پاس ہے، اور وہ دولت ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ہم سے وہ دولت بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو ایسی جگہ کہیں ہمیں پھنسا لیا جائے تو ہمارے لیے واحد جو وے آؤٹ ہے، نکلنے کا راستہ ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اگلی صبح تذکرہ کیا تو لوگ بڑا ہنسے تھے، ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ابھی دیکھو کیسی الٹی بات کر کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ تو ایک آدمی بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگا کہ بھئی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں تو کیا مان لو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی یہ تو ماننے کی بات تو نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر عین نشانے پہ جا کے لگ گیا۔ اس نے کہا بھئی تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً پوچھا کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو ہمارا ایمان جو ہے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ہم کلمہ کفر کھل کر بھی کہہ دیں پھر بھی ہماری بیک گراؤنڈ چونکہ مسلمانوں والی ہے، ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ بوسنیا کے لوگ کیا تھے بیچارے، ان کی ہسٹری مسلمانوں کی تھی، لیکن وہ پورے یورپین تھے، شراب وہ پیتے تھے، سور کا گوشت وہ کھاتے تھے، لیکن نام مسلمانوں والے تھے۔ ان کا حلیہ بگاڑا کہ نہیں؟ ان کا کچومر نکالا کہ نہیں نکالا؟
تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں گنٹانہ میں بے لے جائیں گے یا ہماری کھال ادھیڑ دیں گے یا ہمیں جان لے لیں گے. لے لیں جان ہمارے. ایمان ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو اس مصلی سے، اس ممبر سے دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ کلمے پر موت دے. لیکن اب ہمیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے ممبر رسول پر بیٹھنے کا، مصلی رسول پر کھڑا ہونے کا، اب انہیں یہ دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگ کی کہیں گے، پڑھے لکھے نمازی ہیں میرے پیچھے، وہ کیا کہیں گے؟ عمل کی بات کرنی چاہیے. یہ عمل کی بات جو ہے یہ ایمان کی نفی ہے، یاد رکھیے گا. ہر وہ عمل جو ایمان کے تحت ہو وہ اسلامی عمل ہے، اور جو عمل بھی اسلام کے بغیر ہو وہ اسلامی عمل نہیں ہے. یہ بڑی ہوشیاری سے یہ باتیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں، اور ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ڈٹ کر یہ دعا کرنی چاہیے. یہ آج آخری ساعت ہیں اس ماہ کی، تو ان میں ہمیں ڈٹ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسلام پر موت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میری زبان پر ہو تو مجھے موت آئے. یا اللہ اسی کلمے پر میری موت آئے، اور اسی کلمے پر میں قبر میں جگایا جاؤں، اور اسی کلمے پر قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت مسلمانوں کی جماعت میں کھڑا کیا جاؤں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني